جی جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالانکہ ویسے کہنے کو تو بائلیٹرل وزٹ تھا، جو پہلے انٹیریئر منسٹر نے کی دعوت پہ وہ آئے تھے سکندر مومنی صاحب، لیکن اس وقت جو ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ از ایوری تھنگ، اس میں بات چیت تو زیادہ اسی پہ ہوگی، اور وہ بہت اہم پیغامات بھی لے کے آئے ہوں گے. آلدو کہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے انڈیا جانا تھا ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس کے لیے، بٹ وہ ساری اسکیڈولنگ تو چلتی رہتی ہے، جو بھی ایک وزٹ پلانڈ ہوتی ہے اس میں پھر وہ ساری پیغام رسانی ہو جاتی ہے. تو بالکل یہ دیکھیں، یہ ڈپلومیسی بالکل اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان کا رول بہت اہم ہوگا. بلکہ میں تو اپنے کامنٹس میں، جب یہ ایم او یو سائن ہوا تھا، اس سے کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے سائن ہونے کے بعد بھی میں یہ صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مشکل سچویشنز آ جائیں گی، جہاں سارا کچھ لگے گا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور پھر پاکستان کو اور اس طرح کے جو باقی ملک ہیں جنہوں نے اس میں ایک پیوٹل رول ادا کیا، ان کو دوبارہ پھر ریسکیو کرنے کی ضرورت آئے گی ڈپلومیسی کو. تو وہی سچویشن اب ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو بھی ڈپلومیسی اس وقت ہو رہی ہے، جو کہ انڈائریکٹ ہے زیادہ تر، بالواسطہ ہے، وہ اس پہ اب یہ دونوں دیکھیں، دونوں فریقین کے ایک دوسرے کے لیے کاسٹ بڑھا رہے تھے، اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کر رہے تھے. امریکنز یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے کہ جی ڈیٹرنس بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ سگنلنگ بھی کہ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ آپ اپنے ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھیں. اور تیسری چیز یہ بھی کر رہے تھے کہ جو خطے کے ملک ہیں ان کو بھی امریکنز میسج دے رہے تھے کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے، ہم یہاں پہ سے جا نہیں رہے بالکل، اور ہم نہیں ڈومینیٹ کرنے دیں گے ایران کو یہاں پہ. تو یہ سارا کچھ تھا، لیکن وہ ہو گئی میسجنگ ایران کی طرف سے بھی ہو گئی، جو انہوں نے بھی میسیجز دینا تھا اپنے کارڈز جو ہیں دکھا دیے ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکٹیکل سے زیادہ اسٹریٹجک تھنکنگ کی ضرورت ہے یہاں سے آن ورڈز، بیکاز دیکھیں خطرہ کیا ہے کہ ابھی تک جو بھی ہے یہ کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے. اگر یہاں پہ کوئی کہیں خدا نخواستہ ایک دم میجر کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، نیکسٹ لیول لیڈر آف آپ اس پہ چلے جاتے ہیں اسکلیشن پہ، جس طرح کی دھمکیاں امریکہ سے آ رہی ہیں، تو پھر میں نے جس طرح کی صورتحال آپ کو بتائی ہے، پھر تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک ایسی خطرناک سچویشن بن جاتی صحیح. ہے جس میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دیکھیں، اور ڈپلومیسی میں صرف یہ نہیں کہ پاکستان اور قطر یا عمان، در پردہ چین جیسے ملک جن کی بہت اہمیت ہے، ان کی لیوریج بھی بہت ہے ایران پہ، وہ بھی وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کو. دوسرے بھی ممالک بہت سے، جس طرح سعودی عرب ہے، گلف کے باقی ترکیہ ہے، یہ سب اس وقت جو ہے نا ایک انٹینس ڈپلومیسی چل رہی ہوگی. لیکن کئی بار بٹ یہ ویری ہوتا ہے کہ کوئکلی جوہر جب صاحب، بٹ واٹ از، جوہر صاحب اگر آپ اجازت دیں سر، ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو زاہد حسین صاحب، بٹ اب کیا مطلب کہ اب کوشش یہ ہوگی ڈپلومیسی کی کہ واپس ایم او یو کی طرف ایران اور امریکہ آئیں، یا ایک دفعہ دوبارہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں فرام بگننگ، فرام اے نیو بگننگ؟ جی نہیں نہیں، بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں نے جو پہلے کامنٹس دیے تھے کہ جس طرح میں نے اینٹیسپیٹ کیا تھا، دیکھیں بیسس یہی ہوگی، یہ ایم او یو ہی ہوگا، کیونکہ اختلاف تو ایم او یو کے ایک نقطے پہ ٹھیک ہوا ہے. ہے نا، جو نقطہ 5 نمبر جو اس کا نقطہ ہے، صحیح ہے. جو حکومت کے بارے میں ہے. تو جب بھی یہ مذاکرات ہرمز کے حوالے سے جو ہے. جی فاؤنڈیشن یہی ٹھیک ہے. ہوگی، جی اس کے بعد زاہد صاحب، آپ نے جوہر سلیم صاحب کی بات سنی کہ کوشش یا ضرورت تو شاید اگر ہم ریشنلی سوچیں تو ضرورت تو اس وقت دونوں ممالک کی ہے. ایران کے لیے بھی جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے، امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے. مگر سر، کیا اب یہ جو تنقید ہوتی ہے ایک طرف تو کہ اوور ریچ کر دیا شاید ایران نے یہاں، زیادہ حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا، اور دوسرا جو یہ جوہر صاحب نے بات کی کہ ایم او یو سے ہی بات کو دوبارہ آگے بڑھانا پڑے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا کہ ایم او یو جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، اس کو ہم اب ایک طرف کر دیں اور پھر دوبارہ کہانی شروع کریں. دیکھیں اس وقت ایم او یو کا جو مسئلہ تھا، اس میں اگر دیکھا جائے تو جو یہ .5 جو تھا وہ بہت ہی ویک تھا، اور جس کی وجہ سے یہ پھر جو ہے ایسکلیشن ہوئی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن میں ایران کا موقف یہی تھا کہ جو ہے اس میں جو بلکہ ذکر بھی تھا کہ ایران اس دوران میں 60 دنوں کے لیے جو کہ سیز فائر ہوئی تھی، اس دوران میں اس کو ایک لحاظ سے کنٹرول کرے گی اور وہاں سے چیزیں، تو وہ جو ہے ایک ذریعہ بن کے آئے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اب دیکھیں صورتحال، ٹھیک ہے امریکہ نے بہت زیادہ جو اپنی دکھا دی طاقت، لیکن اس کی بھی اب کہاں پہ، مطلب اس کا اینڈ کیا ہے. سب سے بڑی بات جو آتی اس وقت جو پریشر امریکہ بھی پڑے گا اور اوورال خطے پہ پڑ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو گلف کنٹری جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اس جنگ سے، یا اس پہ جو ہے پرٹیکولر جس ایسکلیشن سے جس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ممالک ہیں خلیجی جہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پہلے بھی جیسے یو اے کی پہلے بات آ رہی تھی تو وہاں پہ تو صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی تھی. یہی صورتحال جو ہے
اگر تیل پہ اور یہ جو ٹینشن برقرار رہتی ہے تو اس میں سب کے اثرات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو فوری طور پہ جو ممکن ہو سکتا ہے ڈپلومیسی میں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ سیز فائر کیا کر دیا. مطلب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیسے بات آئی ہے 10 دن کے لیے یا 15 دنوں کے لیے. بنیادی چیز یہی آتی ہے کہ پہلے کوئی جو ہے ایک حد تک ایگریمنٹ ہو جائے سیز فائر کے لیے. اس کے بعد جو ہے پھر مذاکرات کی بات تو بعد میں آتی ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ایم او یو ہے. ایم او یو میں کسی نے اعتراض فی الحال نہیں کیا ہے لیکن وہی تھا کہ اس کی ویگ جو رہی ہے اس میں اس کا ایک جو ایک کلاس ایپلیکیشن تھا وہ ایک ذریعہ بن کے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا لیکن پہلا اگر قدم ہو جاتا ہے کہ سیز فائر کے لیے دونوں لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو میرے خیال یہ ہے کہ پھر ایسی صورتحال رہے گی. لیکن اس کے باوجود میں نہیں دیکھتا ہوں کہ آگے چل کے فوری طور پہ کوئی اہم ایگریمنٹ ہو جائے گا دونوں کا. جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاف وار ہاف پیس کی صورت ضرور ہو سکتی ہے. بہتر جو سب سے بڑا جو بہتر سیناریو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ٹینشن برقرار رہے گی لیکن یہ تھا کہ اس میں ایک حد تک جو ہے جنگ محدود رہے گی. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ فی الحال مجھے امید نہیں لگتی کوئی واضح کوئی معاہدہ ہو جائے گا دونوں ممالک کے. وہ ابھی ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. وقت ذرا کم ہے سو آئی آسک بوتھ آف یو شارٹ کویسچن. آپ پلیز جلدی ہی ذرا کوئک رسپانس چاہیے بیکاز وی ہیو اے کپل آف منٹس اونلی. جوہر سلیم صاحب یہ جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں جو سمجھ آتی ہے کہ جنگ بندی ہوگی, مختلف وجوہات ہیں, سب دنیا کا بھی انٹرسٹ اس میں, تو سر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کین یو پٹ سم کائنڈ آف اے ٹائم لائن آن اٹ, آپ کو لگتا ہے ہفتوں میں ہو جائے گی, مہینے لگ جائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سٹیج ہے اس میں ہفتوں میں ہونی چاہیے بیکاز اس کے اگر بات مہینوں تک جاتی ہے تو وہ پھر کیونکہ پھر تو آپ جو لیول آف ایسکلیشن ہے اس کو کلائم کرنے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایم او یو تھا یہ ایک فریم ورک جس جو نیگوسیشنس کے لیے ایک روڈ میپ دیا وہ تھا, اور نیگوسیشنس تو ظاہر ہے بہت سے امور پہ ہونی تھی. جو بھی چیزیں اس میں طے پائی تھیں وہ سب کنڈیشنل تھیں. تو اسی لیے جب بھی یہ سیز فائر ہوگا, وہ صحیح کہا زاہد صاحب نے, سیز فائر تو ظاہر ہے پہلا قدم ہے, وہ تو آپ کو کرنا ہوگا. لیکن جب وہ سیز فائر ہوگا تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے ایک فریم ورک ہوگا, ایک روڈ میپ ہوگا کہ آپ اس پہ دوبارہ سے جو بنیادی ایشوز ہیں مثلا نیوکلیئر ہے یا باقی سارے بھی ایشوز ہیں اس پہ تو کنڈیشنلی صرف تھے نا 60 دن کے لیے, اور اس طرح سے وہ پھر باقی ان پہ ایک بامانی مذاکرات ہو سکتے ہیں اس کے بعد. زاہد صاحب آپ کے لیے بھی یہی سوال سر کہ آپ اب ہفتوں کی بات دیکھ رہے ہیں یا مہینوں تک جائے گا, بیکاز اگین آئیڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی اب قریب آ گئے ہیں کافی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے خود ٹرمپ کی. جو اتنی زیادہ جو ہے تبدیلی آتی ہے, ایک صبح کچھ بیان ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتا ہے, دھمکیاں ہوتی ہیں, تو جس قسم کے ماحول کریٹ کر دیا انہوں نے, میرے خیال کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے اس فضا کی موجودگی میں کوئی کسی معاہدے کی طرف جائے. میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ دونوں چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم او یو کی جب دستخط ہوئے تھے اس سے چند گھنٹوں تک یہ دھمکیاں بھی آ رہی تھیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ جو میں تباہی پھیلا دوں گا اور وائپ آؤٹ کر دوں گا ایران کو. اس وقت جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بہت مشکلات بھی ہوں گی. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جنگ کو برقرار رکھ سکے. لیکن جو قدم اٹھایا ہے اس سے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ بعض دفعہ آپ جب برنکمین شپ کرتے بھی ہیں تو آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. ایگزیکٹلی امریکہ کی طرف سے جو ایسکلیشن ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اب امریکہ کو بھی ایک ضرورت پڑے گی کہ اس سے اسکیپ کیسے کریں. ہاؤ لانگ کین دے کنٹینیو ود دس وار, اور آپ کے پاس اتحادی نہیں ہوں گے. اس وقت جو ہے خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ جو اس وقت پریشر ہے وہ یہ ہے کہ امریکن اڈے ہیں وہاں پہ. دیکھیں ایران نے جو ہے ان پہ حملہ نہیں کیا ہے, ایران نے جو ہے ان کے امریکہ کے فوجی اڈوں پہ کیا ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں, اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کیجولٹیز جو ہوئی وہ امریکن سولجرز کی ہوئی. تو یہ ایک بات آتی ہے کہ ان کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ بن کے آیا ہے کہ ایک امریکن بیس جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی, وہ اس کو اور زیادہ ونریبل بنا دیا ہے انہوں نے. صحیح, بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور جو کچھ نئے ججز کی تقرریاں ہوئی ہیں.